نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. صفحہ 67 حدیث نمبر 20. عن عبد الله بن سلام قال لما قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة جئت فلما تبينت وجهه عرفت ان وجهه ليس بوجه كذاب فكان اول ما قال يا ايها الناس افشوا السلام واطعموا الطعام وصلوا الارحام وصلوا بالليل والناس نيام تدخلوا الجنة بسلام. رواه الترمذي وابن ماجہ والدارمی. عن عبداللہ بن سلام، عبداللہ بن سلام جو پہلے ایک یہودی تھے پھر مسلمان ہوئے، ان سے روایت ہے قالا کہتے ہیں لما جب قدم النبی تشریف لائے نبی صلی اللہ علیہ وسلم المدینہ مدینہ میں، جئتو تو میں حاضر ہوا یعنی میں آیا، فلما تبینتو پھر جب میں نے پہچانا، وجہہ آپ کا چہرہ یا آپ کا چہرہ دیکھا، عرفتو میں نے پہچان لیا، ان وجہہ کہ آپ کا چہرہ، لیس بوجہی نہیں ہے چہرہ، کذاب کسی جھوٹے کا، فکانا تو تھا، اولا پہلا، ما قالا جو آپ نے فرمایا، یا ایھا الناس اے لوگو، افشوا السلام سلام پھیلاؤ، واطعموا الطعام اور کھانا کھلاؤ، وصلوا الارحام اور رشتوں کو جوڑو، وصلوا باللیل اور نماز پڑھو رات کو، والناس نیام اور لوگ سو رہے ہوں، تدخلوا الجنۃ تم داخل ہوگے جنت میں، بسلام سلامتی کے ساتھ. رواہ الترمذی اسے ترمذی نے روایت کیا ہے، وابن ماجہ اور ابن ماجہ نے، والدارمی اور دارمی نے، اور اس حدیث کی اسناد صحیح ہے، شیخین کی شرط پر ہے، یعنی حدیث صحیح ہے. حضرت عبداللہ بن سلام کہتے ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں تشریف لائے تو میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوا اور آپ کا چہرہ دیکھ کر مجھے معلوم ہوا کہ یہ چہرہ جھوٹے کا چہرہ نہیں ہے. آپ نے سب سے پہلے فرمایا، لوگو سلام کو پھیلاؤ، بھوکوں کو کھانا کھلاؤ، رشتوں کو جوڑو اور رات کو اس وقت نماز پڑھو جبکہ لوگ سوتے ہیں، تم سلامتی کے ساتھ جنت میں داخل ہو جاؤ گے. تو آپ کی وہ تعلیمات جو بالکل مدینہ کے ابتدائی دور میں تھی وہ کن اجزاء پر مشتمل ہیں؟ یعنی سوچنے کی بات یہ ہے کہ آپ کی دین کی دعوت یا اللہ کی طرف بلانا یا لوگوں کو تعلیم دینا کن کن باتوں پر مشتمل تھا. تو اس میں آپ دیکھیے کہ سب سے پہلے سلام پھیلاؤ، یہ سب سے پہلے کرنے کا کام ہے. اگر آپ میں یہ عادت نہیں پڑی، یعنی اگر آپ سلام نہیں پھیلا رہے تو گویا اسلام نہیں پھیلا رہے. سلام کا پھیلانا کیا ہے؟ اسلام کا پھیلانا. کیا مطلب ہے اس بات کا؟ اس جملے کا مطلب بیان کیجئے. سلام پھیلانا دراصل اسلام پھیلانا ہے. اچھے تعلقات کی ہے سلام میں پہل. اگر آپ خول میں بند ہیں اور آگے بڑھ کے سلام ہی نہیں کرتے کسی کو، تو کیا آپ اس کو اسلام کی دعوت دے سکتے ہیں؟ کیا آپ اس کو دین کی طرف لا سکتے ہیں؟ کیا آپ پھر دین کی خدمت کے قابل ہیں؟ نہیں. جب بھی کسی اجنبی کو آپ سلام کریں گے تو فوراً آپ کی طرف متوجہ ہوگا کہ یہ کون ہے جس نے سلام کیا. آج بھی آپ دیکھیں لوگوں کو جب آپ سلام کرتے ہیں، کیونکہ آپ نے کیا فرمایا، جاننے والے کو بھی کرو، انجان کو بھی کرو. جب انجان کو آپ کرتے ہیں سلام تو وہ ضرور ایک دفعہ دیکھتا ہے کہ آپ کون ہیں، وہ آپ کو جاننے کی کوشش کرتا ہے. پچھلے دنوں میں کسی ادارے میں گئی تو جب میں گیٹ سے انٹر ہوئی تو کچھ خواتین ان نون سی بینچ کے اوپر بیٹھی ہوئی تھی اسی لائن میں. میں گزری، میں نے بہت محبت سے ان کو سلام کیا اور میں آگے گزر گئی. جب میں آگے گئی تو پیچھے سے ایک خاتون آ گئی تو انہوں نے آ کے مجھ سے پوچھا کہ آپ کون ہیں، اور یعنی جاننے کی انہوں نے کوشش کی. تو میں نے انہیں بتایا کہ میں اس طرح یہاں درس دینے کے لیے آئی ہوں، اگر آپ بھی سننا چاہیں تو آ جائیں. تو بات یہ ہے کہ
اگر آپ سلام ہی نہیں کر رہے تو آپ لوگوں کو پھر اسلام کی دعوت کہاں سے دے سکتے ہیں؟ جب آپ آغاز کریں گے تو دوسرا ضرور جاننے کی کوشش کرے گا کہ آپ کچھ مختلف ہیں، آپ کون ہیں. اور آپ دیکھیے کہ آج ہمارا دین اجنبی ہو گیا ہے. دین اجنبی کیسے ہوا؟ کہ دین کے شعار اجنبی ہو گئے، خود غرضی عام ہو گئی لوگوں میں، دوسروں کی خیرخواہی کم ہو گئی، اپنی ذات کا فائدہ دوسروں کے فائدے پر غالب آ گیا. یہ کسی نو مسلم کی کہانی سنا رہی ہیں کہ وہ کسی ریسٹورانٹ میں چائے پینے کے لیے جاتا، کسی عرب کا ریسٹورانٹ تھا، تو اس میں وہ دیکھتا کہ کچھ مسلمانوں کے گروپ یعنی لوگ آپس میں آ کے ایک دوسرے کو بہت اچھی طرح گریٹ کرتے ہیں. تو اس کو یہ انداز بہت اچھا لگا اور اس سے اس کا تجسس شروع ہوا اور بالآخر وہ مسلمان ہوا. تو اس میں تو کوئی شک ہے ہی نہیں. اب دیکھیے کہ پہلی ملاقات ہے حضرت عبداللہ بن سلام کی، اور جو پہلے یہودی تھے، اب یہ یہودیت کے عالم میں آپ کی بات سننے کے لیے گئے. آپ کو دیکھتے ہیں تو آپ کی شکل دیکھ کے کہتے ہیں کہ یہ چہرہ کسی جھوٹے کا چہرہ نہیں ہو سکتا. اور پھر تعلیمات جب سنتے ہیں تو پہلی بات جو آپ نے سکھائی لوگوں کو وہ کیا تھی؟ افشوا السلام. اور دوسری پھر حقوق العباد پر وَأَطْعِمُوا الطَّعَامَ، کھانا کھلاؤ. اور تیسری چیز وَصِلُوا الْأَرْحَامَ، رشتہ داریاں جوڑو. اور جوڑنے کا مطلب کیا ہے؟ کہ ایک دوسرے کی خبر رکھو، تعلق قائم رکھو، ایک دوسرے کو فراموش نہ کر دو، بھول نہ جاؤ. آج ہی میں کسی شخص کا واقعہ پڑھ رہی تھی کہ اس نے لکھا کہ مجھے اپنا کام بہت پیارا تھا. کسی پروفیشنل کا واقعہ کہ مجھے اپنا کام بہت پیارا تھا، اور اس کام میں جب میں دفتر میں جاتا تو مجھے لگتا کہ کوئی کام میرے بغیر نہیں ہو سکتا، اس لیے ہر کام میں اپنا حصہ ضرور ڈالنے کی کوشش کرتا. ہر رپورٹ، ہر سرگرمی، ہر ایکٹیویٹی، ہر چیز میں سمجھتا کہ یہ کام نہیں ہو سکے گا اگر میں اس میں نہیں. اور اس طرح صبح سے شام تک میں سب کچھ بھول گیا اور صرف کام اور کام اور کام پہ رہ گیا. اچھا، اس کا نتیجہ کیا ہوا؟ رشتہ دار بھی دور ہو گئے اور لوگ بھی، گھریلو زندگی بھی اس سے متاثر ہوئی. تو پھر کہتے کہ میں نے ریئلائز کیا کہ آخر کیا وجہ ہے کہ میری زندگی میں اتنا کام کرنے کے باوجود بھی وہ خوشی کیوں نہیں. تو مجھے پتا چلا کہ میرے کام کرنے کا طریقہ صحیح نہیں. میں اپنے آپ کو بڑی چیز سمجھتا ہوں، بہت اہم سمجھتا ہوں، اور میں سمجھتا ہوں کہ شاید دنیا کا کوئی کام میرے بغیر نہ چلے. کہتے کہ اس کے بعد پھر میں نے اپنے اوقات کی تقسیم کی، کچھ وقت بیوی بچوں کے لیے، کچھ وقت والدہ کے لیے، اور کچھ اور کاموں کے لیے، اور اس کے ساتھ ساتھ کام دوسروں کو دینا شروع کیا، جسے ڈیلیگیشن آف ورک کہتے ہیں. تو میری حیرت کی انتہا نہ رہی کہ دوسروں کو کام دینے سے کام کی کوالٹی بھی بہتر ہوئی، کیونکہ ایک ہی شخص ہر کام اچھا نہیں کر سکتا کسی بھی صورت، کیونکہ کمال صرف اللہ کی ذات کو ہے. ایک شخص کسی ایک چیز میں بہت اچھا ہو سکتا ہے دوسرے میں نہیں. پھر اس کے بعد میرے اپنے دفتر کے لوگوں سے بھی تعلقات اچھے ہوئے. جب کام ان کو دینا شروع کیا، ان پر اعتماد کا اظہار ہوا، ان سے کمیونیکیشن بڑھی، زیادہ سے زیادہ کام مشوروں سے ہونے لگا. اس طرح کام بھی بہتر ہوا، میری ازدواجی زندگی بھی بہتر ہوئی، اور رشتہ داروں کے ساتھ تعلق درست ہونے کی وجہ سے میری خوشیوں میں کئی گنا زیادہ اضافہ ہو گیا. اور یہ انتہائی عقل مندی کی بات ہے. اور یہ سوچ اسی وقت انسان کو آتی جب انسان یہ دعا بھی مانگے کہ اللہ مجھے میری غلطیاں دکھا، میری کوتاہی کہاں ہے، میری کمی کہاں ہے. جب تک عاجزی نہ ہو بندے کے اندر، اپنی غلطی کو دیکھنے کا حوصلہ نہ ہو اور اس کو مان کے پھر اصلاح کرنے کا، تو آپ ترقی نہیں کر سکتے، کامیاب نہیں ہو سکتے. ہم سب کو اس بات پر اپنے آپ کو پرکھنا چاہیے. ہم ایک تو اپنے آپ کو انڈسپینسیبل نہ سمجھیں کہ میں نہ ہوئی تو دنیا کا نظام نہ چلے گا. خصوصاً یہ کمزوری عورتوں میں زیادہ ہے مردوں کی نسبت. کیوں؟ ہم عورتیں اپنے گھروں کو جب دیکھتی ہیں تو کیا سوچتی ہیں؟ میں ایک دن گھر نہ رہی تو گھر کا نظام الٹ جائے گا. اگر میں نے درس نہ دیا تو درس ہو نہیں سکتا. اگر میں نے یہ نہ لکھا تو کوئی لکھنے والا نہیں پیدا ہوگا. آپ انسان ہیں، مان جائیں کہ کمزور ہیں، آپ سب کچھ نہیں کر سکتے. اور کیا یہ اس سے بڑا صدقہ نہیں کہ آپ دوسروں کو بھی کرنا سکھا دیں؟ اگر آپ واقعی بڑی چیز ہیں، خود پسندی میں مبتلا ہیں، انجانے میں بھی، تو بھی دوسروں پر رحم کریں اور دوسروں کو کام سکھائیں، ڈیلیگیٹ کریں، دوسروں کو دینا شروع کریں. اور آپ ڈیلیگیٹ نہیں کر سکتے جب تک کہ آپ کے اندر حوصلہ نہیں معاف کرنے کا، حوصلہ نہیں دوسروں کی غلطیوں کو بھول جانے کا، حوصلہ نہیں دوسروں کو اپنی ذات پہ اہمیت دینے کا.
کیونکہ یؤثرون علی انفسہم ولو کان بہم خصاصہ. جب تک ہم دوسرے کو اہمیت نہیں دیں گے، دوسرے کو کوئی چیز نہیں سمجھیں گے، تو بھلا ہم کس طرح اس کو کام دے سکتے ہیں؟ ہم کہیں یہ بھی نکما، یہ بھی بے وقوف، یہ بھی پاگل، یہ بھی فلانا، یہ فلانا، سب کچھ ہوں تو میں ہی ہوں، کیسے کام ہوگا؟ تو آپ دیکھیے بعض لوگ دین کی طرف آتے ہیں تو کیا ہوتا ہے، رشتوں کو بھول جاتے ہیں، سالوں نہیں ملتے، دنوں فون نہیں کرتے، حتیٰ کہ بہن بھائیوں کے بچوں تک کے نام نہیں آتے ان کو، اور شاید بعض اوقات تو اپنے بچوں کو بھی نہیں آتے. یہ نہیں اکثر مردوں کو پتا ہوتا کہ ان کے بچے کس کلاس میں ہیں، یعنی اتنے لا تعلق اپنی فیملی سے. تو یہ صلہ رحمی نہیں ہے. چاہے آپ دین کا کام کریں، چاہے آپ دنیا کا کریں، کچھ بھی کریں، جب تک آپ کی زندگی میں اعتدال نہیں، توازن نہیں، اور آپ سب کے لیے کچھ نہ کچھ وقت نہیں نکالتے. اس میں صرف فرق کس بات کا؟ تقسیم کار. یہ وقت خاندان کے لیے، یہ وقت پڑھنے کے لیے، یہ وقت پڑھانے کے لیے، یہ وقت خدمت خلق کے لیے، وغیرہ وغیرہ، جو بھی آپ کو کرنا ہے. لیکن یاد رکھیے، سنت کو ترک کر کے، سلام چھوڑ کے، کھانا کھلانے کی صفت چھوڑ کے، رشتہ داریوں کا خیال رکھنے کی صفت چھوڑ کے آپ چاہیں آپ دین کے ہیرو بن جائیں، چیمپئن، کچھ بھی فائدہ نہیں، اس کام میں کوئی برکت نہیں ہوگی. اب رشتہ داریاں جوڑنے کا یہ مطلب نہیں کہ آپ وقت ہی ضائع کیے چلے جائیں، صرف گپ شپ ہی لگتی رہے، اور بے وجہ میں ایک دن کہیں میلہ لگا اور دوسرے دن کہیں اور لگا ہوا ہے اور فضول گپ شپ چل رہی ہے، اور بس یہ کہ رشتہ داری جوڑ رہی. اس کا بھی سلیقہ اور ڈھنگ اور ہنر آنا چاہیے آپ کو کہ وہاں بھی اعتدال کس طرح، کیونکہ جب ہم اس طرف لڑکتے ہیں تو پورے گر جاتے ہیں الٹے، پھر کام بھول جاتے ہیں. اور یہی دراصل بڑا امتحان ہے، یہیں پر آپ کو عقل استعمال کرنی، اور اگر آپ یہاں ناکام ہیں تو کسی بھی کام کے نہیں. پھر یہ الگ بات ہے کہ کبھی ایک چیز زیادہ ڈیمانڈ کرتی ہے، کبھی دوسری چیز زیادہ ڈیمانڈ کرتی ہے، لیکن وہ فار دا ٹائم بینگ ہوتی ہے، زندگی کی مسلسل روٹین نہیں وہ ہونی چاہیے. یہ تو ہو سکتا ہے کہ آپ حج پر ہیں تو اب آپ وہاں رشتے داروں سے تو ملاقات کے لیے نہیں گئے. یہ تو ہو سکتا ہے آپ تعلیم کے لیے مختص ہیں تو آپ کے پاس ہر وقت رشتے داروں سے ملنے کا وقت نہ ہو، کیونکہ آپ ایک خاص فیز سے گزر رہے ہیں. لیکن ایک روٹین کی لائف میں کچھ فرائض کو نظر انداز کرنا آپ کی اپنی ذات، آپ کی صحت، آپ کے اخلاق، آپ کے دین، آپ کی آخرت، سب چیزوں کے لیے نقصان دہ. حتیٰ کہ ایسے لوگ بد اخلاق ہو جاتے ہیں، ایسے لوگ صحت کے حساب سے بھی کمزور ہو جاتے ہیں، ایسے لوگ ایمان میں بھی ڈاؤن ہو جاتے ہیں، اخلاقی زوال کا شکار ہو جاتے ہیں، کیونکہ وہ بہت بڑا ظلم کر رہے ہوتے ہیں، جرم کر رہے ہوتے ہیں حقداروں کو حق نہ دے کے. اور پھر آخری چیز وَصَلُّوا بِاللَّيْلِ وَالنَّاسُ نِيَامٌ، حالانکہ تہجد کتنی اعلیٰ درجے کی عبادت، اس کو چوتھے نمبر پہ یہاں رکھا گیا. وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اعبدوا الرحمن وأطعموا الطعام وأفشوا السلام تدخلوا الجنة بسلام، رواہ الترمذی وابن ماجہ. اور حدیث حسن صحیح ہے. یہ اس لیے چھوٹا چھوٹا لکھ لیجئے تاکہ کل کو آپ کسی کو پڑھائیں یا بتائیں تو آپ کو خود بھی پتا ہو کہ حدیث کا درجہ کیا ہے. عبداللہ بن عمرو سے روایت، قال کہا، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اعبد الرحمن، رحمان کی عبادت کرو، رحمان کی بندگی کرو، وَأَطْعِمُ الطَّعَامَ، اور کھانا کھلاؤ، وَأَفْشُوا السَّلَامَ، اور سلام کو عام کرو، تدخل الجنت بسلام، تم داخل ہو جاؤ گے جنت میں سلامتی کے ساتھ. حضرت عبداللہ ابن عمرو کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الرحمن یعنی اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو، بھوکوں کو کھانا کھلاؤ، سلام کو عام کرو، تم سلامتی کے ساتھ جنت میں داخل ہو جاؤ گے. سب کو فکر ہے نا کہ پتہ نہیں قیامت کے دن کیا ہوگا ہمارا، لیکن اگر امن کے ساتھ، بے فکر، بے خوف، اور یاد رکھیے کہ جس شخص میں یہ چار باتیں ہیں نا، وہ دنیا میں بھی ایسے رہتا ہے جیسے وہ جنت میں رہ رہا ہو، کیونکہ اس کے دل کو جو سکون اور اطمینان اور خوشی اور ایک راحت کی کیفیت ہوتی ہے ان فرائض کو ادا کر کے، ان کو چھوڑ کے ہو ہی نہیں سکتا. ایک جنت تو وہ نا جو کل ہوگی، اور ایک وہ ہے جس کا روحانی طور پر مشاہدہ اللہ تعالیٰ آپ کو دنیا میں بھی کرواتا ہے اپنے فرائض پورے کرنے کے صلے میں یا جزا کے طور پر، بڑی جزا سے پہلے، بشرا عاجلہ. یہ سب کرنے کے لیے بھی آپ کو اپنا دل صاف کرنا پڑے گا
اور یاد رکھیے سلام کی کثرت دلوں کی صفائی کا ذریعہ بنتی ہے. جو آپ کو پریشان کرتا ہے، جو آپ سے برا کرتا ہے، آپ اس کو کھانے پہ بلا لیجئے، کیا ہوگا؟ اللہ کی خاطر. انما نطعمکم لوجہ اللہ لا نرید منکم جزاء ولا شکورا. ہم تو تمہیں کھلا رہے ہیں اللہ کی خاطر، نہ تم سے بدلہ چاہتے ہیں نہ شکریہ چاہتے ہیں. تو جب آپ کے اندر یہ کیفیت ہو کہ نہ بدلہ چاہیے نہ شکریہ چاہیے، تو پھر آپ کس کس کے ساتھ احسان کر سکتے ہیں؟ گنے چنے لوگوں کے ساتھ. پھر آپ ہر ایک سے احسان کر سکتے ہیں، ہر ایک سے اچھا سلوک کر سکتے ہیں، کیونکہ آپ کو یقین ہے کہ رب کا صلہ اور رب کا دیا ہوا اجر بہت بڑا ہے ان ساری چیزوں سے جو دنیا میں کوئی کسی کو دے سکتا ہے. اور جس کا یہ یقین نہیں پختہ، وہ پھر کسی کے ساتھ احسان نہیں کر سکتا. دیکھیے احسان ہوتا ہی وہاں ہے جہاں کوئی آپ کو آپ کا حق نہ دے رہا ہو. جہاں کوئی آپ کو حق دے رہا ہو اور آپ بھی بدلے میں دے رہے ہیں تو یہ کوئی احسان نہیں. اور اللہ کی محبت تو ہے محسنین کے لیے. وَأَنْ أَنَسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ الصَّدَقَةَ لَتُطْفِئُ غَضَبَ الرَّبِّ وَتَدْفَعُ مِيتَةَ السُّوءِ رواہ الترمذی. وَأَنْ أَنَسٍ حضرت انس سے روایت ہے، قال کہا، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان الصدقۃ بے شک صدقہ، لتطفئ البتہ بجھا دیتا ہے، غضب الرب رب کے غضب کو، وتدفع اور دور کرتا ہے، میتۃ السوء بری موت کو. رواہ الترمذی ترمذی نے اس کو روایت کیا ہے. اس میں جو پہلا حصہ ہے ان صدقہ لتطفئ غضب الرب، اس کی سند صحیح ہے، لیکن جو آخری حصے کے ساتھ روایت ہوا تدفع میتۃ السوء، اس کی سند جو ہے ضعیف ہے. حضرت انس کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صدقہ اللہ تعالیٰ کے غضب کو بجھاتا ہے اور بری موت کو دور کرتا ہے. اللہ کی ناراضگی کو بجھانے کا لفظ یعنی یہ محاورتاً استعمال ہوا ہے. جیسے ہم کہتے ہیں نا غضب بھڑک اٹھا، تو پھر کیا ہے؟ غضب ٹھنڈا ہو گیا. تو یہ محاورتاً ہے، بات کو سمجھانے کے لیے. انسان اللہ کا غضب کب بھڑکاتا ہے؟ گناہ کر کے، غلط کام کر کے. تو جب غلطی ہو تو کفارہ کس سے کیا کرے؟ صدقے سے. اسی لیے آپ نے دیکھا ہوگا کہ بہت سے گناہوں کا کفارہ جو قرآن پاک میں بیان ہوا ہے وہ کیا ہے؟ گردنیں آزاد کرنا، گردنیں چھڑانا. اور اگر گردنیں چھڑانے کا موقع نہ ہو یا اتنا نہ دے سکے تو صدقے کی کوئی بھی قسم جو آپ کے بس میں ہے، استطاعت میں، اسے اختیار کریں. لیکن یاد رکھیں کہ جس طرح صدقے سے گناہ معاف ہوتے ہیں، دینے سے، اپنا حق چھوڑنے سے رب کی محبت حاصل ہوتی ہے. یہ چیز کسی دوسرے طریقے سے نہیں ملتی، کیونکہ یہ کام کوئی ایسا شخص نہیں کر سکتا جس کو رب کی رضا کے سوا کوئی اور چیز مطلوب ہو. یہ صرف وہ کر سکتا ہے جس کو رب کی رضا چاہیے. وعن جابر قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کل معروف صدقہ وان من المعروف ان تلقى اخاك بوجه طلق وان تفرغ من دلوك في اناء اخيك رواه احمد والترمذي. وعن جابر جابر سے روایت ہے، قال کہا، قال رسول اللہ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، کل معروف صدقہ ہر نیکی صدقہ ہے، وان من المعروف اور بے شک نیکی میں سے ہے، ان کے تلقا تو ملاقات کرے، اخا کا اپنے بھائی کی، بوجہ طلق کھلے چہرے کے ساتھ، بشاش چہرے کے ساتھ، وان اور یہ کہ تفرغ تو ڈال دے، من دلوکا اپنے ڈول میں سے، فی اناء اخیکا اپنے بھائی کے ڈول میں. رواہ احمد، اسے احمد نے روایت کیا اور ترمذی نے. حضرت جابر کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر نیکی صدقہ ہے. ان الحسنات یذھبن السیئات، اور یہ امر بھی نیکی میں داخل ہے کہ تو اپنے چہرے کو بشاش بنا کر اپنے بھائی سے ملاقات کرے. یعنی خوش خوش جا کے کسی سے ملنا یہ بھی نیکی ہے.
یہ بھی صدقہ ہے. اور اپنے ڈول سے اپنے بھائی کے برتن میں پانی بھر دے، یعنی نکالا تھا ڈول اپنے لیے، نکال چکے تو دیکھا کوئی کھڑا ہے، اب کہ اچھا لاؤ میں تمہیں بھر دیتا ہوں. خاص طور پر ایسے لوگ جو مدد کے محتاج ہیں. کس کی مثال ہے یہ؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی، کہ بغیر کسی غرض مفاد لالچ کے خود آگے بڑھ کر اپنی نگاہ سے پہچانتے ہیں کہ کوئی ضرورت مند ہے، کسی کو میری مدد چاہیے. ہم عام طور پر نیکی کرنا چاہتے ہو تو کیا کرتے ہیں؟ اچھا کوئی بتا دے تو ہم کر دیں گے، خود سے نہیں پتہ چلتا ہمیں. لیکن نیکی کے مواقع تلاش کرنے والوں کی نگاہیں تیز ہوتی ہیں، کیونکہ وہ نگاہیں لالچ میں ادھر ادھر تھوڑی بھٹک رہی ہوتی ہیں. وہ تو فکر کچھ اور ہے نا آخرت کا. تو جس کی جو طلب ہوگی، جو فکر ہوگی، وہ اس کے مطابق ہی چیزیں تلاش کرے گا. جس کی طلب دنیا کی ہے اس کی نگاہیں ہر وقت کیا دیکھتی ہیں؟ دنیا کے فائدے کہاں، کس طرح، کس کے پاس ہے. اور جو آخرت کا طلبگار ہے اس کے دیکھنے کا زاویہ، اس کی نگاہ، اس کی سوچ بالکل فرق ہوتی. وہ لینے کی بجائے دینے کی فکر میں رہتا. اچھا کہاں کس کو کیا دوں، کس کے کیسے کام آؤں، کس کی کیسے تکلیف دور کروں، کس کی کہاں مدد کروں. اگر خود نہیں کر سکتا تو کسی سے کرواؤں، کیونکہ اس کو پتا ہے کہ دن تھوڑے ہیں میرے پاس. موت کے بارے میں ہم نہیں اس طرح سوچتے کہ کتنے دن باقی ہیں، لہٰذا کوئی چیز رہ نہ جائے. اگر ہمیں ایک دفعہ زندگی میں یقین آ جائے کہ یہ ساری زندگی ہی کم ہے، لم یلبثوا الا عشیۃ او ضحاھا، تو ہمیں سے کوئی بھی وقت ضائع کرنے والی باتیں نہ کرے اور بیکار کے قصوں میں نہ الجھے اور بہت ساری ناگوار چیزوں سے صرف درگزر کرتا چلا جائے. اچھا چھوڑو کوئی بات نہیں. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک.